شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بنیادی جو آج ہم بات کریں گے، کل کو ہم نے پاکستان کی پالیسی ڈسکس کی تھی. آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ کرنٹ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس میں پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، اس کی پالیسی اور اس سے پہلے جو اسٹیبلشمنٹ تھی عمران خان اور جنرل باجوہ کی پالیسی بالکل ڈائیورجنٹ ہے. جو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ پاکستان کی ایک پرماننٹ افغان پالیسی ہونی چاہیے تاکہ وہ شخصیات کے ساتھ تبدیل نہ ہو. اب بات کرتے ہیں جنرل باجوہ کی کیا ڈاکٹرین تھی یا باجوہ کی پالیسی کیا تھی، عمران خان کی پالیسی کیا تھی. نمبر ون، عمران خان جب آئے تھے تو افغان طالبان نے ٹیک اوور کیا اور اس نے ویلکم کیا. نے کہا کہ مطلب ہے کہ بریکنگ دی شیکلز آف سلیوری، یہ جو اس کا جو بڑا کہ غلامی کی زنجیر ہے اس طرح توڑی جاتی ہے. اس نے ویلکم کیا اور ان کے ساتھ تقریباً رابطہ بھی اسٹیبلش ہوا. وہ چاہ رہے تھے بالکل، وہ فیض حمید صاحب جو چلے گئے اور وہ فیمس جو سرینا میں جو چائے کا کپ جو تھا نا، جو ابھی حکومت ابھی کہہ رہی ہے مطلب ہے کہ وہ بڑا ہمارے لیے بڑا مہنگا پڑا پاکستان کے لیے. پاکستان کی ایک امیج ایسی چلے گی جیسے کہ طالبان کی حکومت کو اسٹیبلائز کرنے میں، حکومت فارمیشن میں جنرل فیض جو ہے وہ ادھر آئے ہیں. ان کی پالیسی تھی افغان طالبان کے حوالے سے اور تحریک طالبان کے حوالے سے. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو افغان طالبان آئے تو یہ اب ہمارا جو ہے یہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ یہ حل کریں گے. تو وہ چاہ رہے تھے کہ افغان طالبان کے بہت قریب ہو جائے. اب میں بھی اس کی فیور میں ہوں کہ اس کو جو ہے انگیج کرنا چاہیے تھا، افغان طالبان کو انگیج کرنا چاہیے تھا اور پی ٹی آئی کی حکومت اور جنرل باجوہ نے ان کو انگیج کیا. یہ بات تو ٹھیک تھی. پھر یہ جو تحریک طالبان پاکستان جو شدت پسند گروپ ہے، ان کے حوالے سے ان کا یہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں اور یہ جو تقریباً 35 سے لے کر 40,000 جو کہ عمران خان صاحب خود اپنے انٹرویو میں کہا کرتے تھے، ان کو ہم نے واپس لانا ہے. اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پھر جو ہمارے ساتھ جو بیٹھے تھے کہ وی لاگ میں پشتو ہمارے حسن خان ڈیجیٹل پہ جو ہارون رشید صاحب نے جو بات کی تھی کہ ہم وہ چلے گئے، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ آپ صرف ادھر چلے جائیں، باقی رشتہ ہم نے کیے، آپ صرف دعا کریں. اس کے جو الفاظ تھے. دیکھیں یہ جو سوال ہے آپ کا کہ یہ 40,000 یا 35-40,000 یہ سارے دہشت گرد ہیں، اس میں ان کی فیملیز بھی شامل ہیں. یہ نہیں، دہشت گرد میرے خیال میں ہوں گے 15 سے 20,000 جو میکسیمم، اگر ان کی جو اسٹرینتھ ہے میکسیمم سائٹ پہ. حالانکہ جو رپورٹس آ رہے ہیں وہ تقریباً 6,000 کے قریب جو ہارڈ کور ہے وہ 6 سے 10,000 ہے. باقی ظاہر بات ہے سمپتائزرز بھی ہے، ان کے ساتھ ان کی فیملیز بھی ہے، کسی کے ساتھ ان کے والدین ہیں، کسی کے ساتھ ان کی بیوی اور بچے ہیں، بہن اور بھائیاں ہیں، بیویاں وغیرہ. یہ سارا ملا کے یہ 35 سے 40 وہ ایک فگر جو ہے نا وہ رفلی وہ دے رہے تھے. اور جس کے لیے امپورٹنٹ بات یہ کہ قطر نے پیسے بھی دیے سوئے یو اے ای نے کہ آپ ان کو جو ہے جا کے غزنی میں یا اوپر مزار میں اس کو آپ نے، ابھی جو طالبان سے ان کا محاسبہ ہو رہا ہے کہ یار وہ پیسے کدھر گئے، آپ نے تو وہ لگائے نہیں ان کو، تو آپ نے یہاں سے مزار شریف اور ادھر ڈسپلیس نہیں کیا. تو میں آ رہا تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ تحریک طالبان کے ساتھ جو کہ افغان طالبان کا مشورہ تھا کہ ہم ان کے درمیان آپ لوگوں کے درمیان بات چیت کرتے ہیں. تو یہ جو سراج الدین حقانی صاحب ہے اس کی جو مطلب یہ کہ ایک ثالثی میں پاکستان کا یہ جرگہ جب گیا تو ہارون رشید صاحب کے مطابق، اور میں نے شاہ جگل افریدی صاحب سے بھی سنا ہے اور چٹان اخنزادہ چٹان جو جتنے بھی لوگ گئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ بس آپ جائیں اور دعائے خیر کریں، باقی بات ہو گئی ہے. باقی بات کس نے کی تھی؟ جنرل فیض اور اس کی ٹیم نے کی تھی. اور میرے خیال میں یہاں پہ یہ جنرل فیض کی غلطی تھی کہ اتنے ٹاپ لیول پاکستان کا جو سینئر موسٹ جنرل لیفٹیننٹ جنرل تھا، وہ آئی ایس آئی کا ڈی جی تھا، اس کو خود نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس کے بعد تو کوئی اور تھا ہی نہیں. تو اس نے جو کمٹمنٹ کی تھی. اب جب جرگہ چلا گیا تو جرگے کے ساتھ جب تھوڑا سا وہ جو پھر کہا کہ چھوٹا جرگہ بنایا گیا 6-7 بندوں کا، جب ان کی بات چیت ہو گئی تو وہاں پہ ان کے مطالبات ایسے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی نمبر 1 مطالبہ تھا کہ جو فاٹا ہے قبائلی علاقے جو مرج ہوا ہے ان کو آپ انضمام ختم کر دے، اس کو واپس بحال کرے. دوسرا تھا فاٹا میں شریعتی نظام جو وہ چاہتے ہیں اور ان کے مطابق جو امر بالمعروف وغیرہ ہمیں اجازت دے کہ ہم اسلحہ اپنے پاس ہم اسلحہ نہیں رکھیں گے. یہ بات مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس گزشتہ روز میں اس کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ جب میں نور ولی محسود سے میں نے بات کی تو کہتے ہیں نور ولی محسود کے ساتھ
کوئی آرگومنٹس نہیں تھا کہ جسٹیفائی کرے کہ پاکستان کے خلاف یہ جہاد کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کا آئین اسلامی، پاکستان کا نظام جو ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ غیر شرعی یا غیر اسلامی کہہ دیں، مطلب یہ کہ کتابوں میں اگر آپ دے دیں، اور ایک طریقہ کار ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ لاجواب ہوا اسلام کے حوالے سے اور جہاد کی فرضیت کے حوالے سے، تو پھر اس نے کہا کہ بس باقی باتیں چھوڑ دے، فاٹا کو جو ہے نا اس کو دوبارہ اس کو بحال کرے۔ یہ پاکستان نے انگریزوں کے کہنے پہ کیا، انہوں نے کہا تو یہ انگریز نے تو یہ بنایا تھا تو کیسے؟ لیکن مفتی صاحب نے کہا کہ میں نے کہا یار یہ سیاسی باتیں ہیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم جو آئے ہیں ہم مذہبی لوگ ہیں اور ہم مذہبی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے تھے، اور پھر وہ ہارون رشید صاحب نے خود بھی کہا تھا کہ وہاں پہ جو بیرسٹر صاحب صاحب تھے، محمد علی صاحب صاحب، جو کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں مشیر ہے، مشیر اطلاعات، اور وہ ہے اس وقت یہ کوآرڈینیٹر تھے اس جرگے کے، اور ان کی پوزیشن ایسی تھی کہ ایک سائڈ پہ پولیٹیکل حکومت کی بھی نمائندگی کر رہے تھے اور فوج کی بھی نمائندگی کر رہے تھے۔ کہتے اس نے اس ڈاکومنٹ پہ دستخط کیے جس میں کہا گیا ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر ہم جو ہے نا ریورس کریں گے۔ تو یہ تھا جنرل باجوہ ڈاکٹرائن کہ آپ ان کے مطالبات، یا عمران ڈاکٹرائن کہ آپ ان کے مطالبات تسلیم کریں۔ یہ ویسے مشکل تھا کس طرح وہ کرتے تھے، ریورس کر سکتے تھے، اور ان کو واپس لے آئے یہاں پہ، اور اس میں ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میجر جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بڑے خطرناک دہشت گردوں کو جو ہے چھوڑا بھی گیا تھا، جس پہ جنرل عارف الوی صاحب نے اسپیشلی وہ سوات کے محمود خان اور مسلم خان اور دیگر جو ہے ان کو چھوڑا بھی تھا۔ اس کے علاوہ دیگر کافی، تقریباً یہ کہتے ہیں کہ 1000 کے قریب جو ہے اس کو ریلیز کیا گیا تھا، 1500 کے قریب جو ہے، کچھ فگرز 200-300 بتا رہے، لیکن کچھ ایسے کہ اس سے زیادہ ہیں۔ دیکھیں میرے خیال میں جب وہ بات چیت شروع ہو گئی تو کچھ یہ افغان حکومت اس میں اس وقت شامل ہوئی، تو جب بات جنرل فیض کر رہے تھے تو ان کے لیے وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے، یہ ہارون رشید نے بھی کہا کہ ان کا اعتماد نہیں تھا شدت پسندوں کا، تو اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے کہ جنرل فیض جو کہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اس اعتماد کی بحالی کے لیے یہ کام کیا گیا ہے۔ مطلب ہے کہ اتنے دہشت گردوں کو جو چھوڑا، حالانکہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے ایک عدالت کے لیے کہ ایک ٹیررسٹ، ایک شدت پسند پہ جو ہے نا، کیونکہ اس کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے، اس کی فیملی کو خطرہ ہوتا ہے، تو یہ صرف اعتماد سازی کے لیے جو ہے، جو اس کو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کہتے ہیں، اس کے تحت میں نے پہلے کہا ان کو چھوڑا تھا۔ تو یہ تھا جنرل باجوہ واز اے پیسیفسٹ، وہ مطلب ہے کہ وہ آپریشنز کے ان چیزوں کے وہ کہہ رہا تھا کہ بات چیت سے اس مسئلے کو حل کر دے، کہ انڈیا کے ساتھ بھی ہوا تھا، اس نے کہا یار جنگ کو اوائڈ کرنا چاہیے، ایک دن کے اندر اندر ابھینندن کو دے کے جو ہے کہتے ہیں بس معاملہ ختم کر دے، کیونکہ وی ڈونٹ ہیو دیٹ کیپیسٹی۔ یہ تو ان کا جو جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان، دے ہیو سافٹ کارنر فار دیس شدت پسند۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یار بس ٹھیک ہے، خیبر پختونخوا یا قبائلی علاقے اس کو آپ تھوڑا سا ریلیکس کریں ان کے لیے، باقی پنجاب سندھ وغیرہ جو ہے یہ پروٹیکٹ ہو جائیں گے، یہ ان کا تھا۔ ابھی آیا جنرل عاصم، جب عاصم منیر صاحب آ گئے تو عاصم منیر صاحب نے ایک بات کلیئر کر دی کہ جی کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بریک ڈاؤن ہوا تھا وہ ڈائلاگ میں، کہتے ہیں کوئی بات چیت نہیں ہوئی، ابھی تک جتنے بات چیت ہوئے ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ ڈائریکٹ اس نے اپروچ کیا افغان طالبان کو کہ ان کو نکالو، 3 آپشن دیے افغان طالبان کو، یا نکالو، یا کنٹرول کرو، یا ان کو بارڈر سے دور لے جاؤ، یا ہمارے حوالے کر دو۔ یہ 3 آپشن دے دیے۔ اس کی وجہ سے افغان طالبان اور پاکستان کے تعلقات خراب ہو گئے، جس کو ریسٹور کیا گیا اسی میں سال جو 2025 کے جو مارچ 2025 میں پھر گزارا ہو گیا، تھوڑا سا وہ ریسٹوریشن اس میں آ گئی، ورنہ پاکستان نے 2 دفعہ جو ہے نا کراس بارڈر اٹیکس بھی کیے، خوست میں کیا تھا، ننگرہار میں کیا تھا، جگہ جگہ پہ جو ہے نا ان کے ویسے 2 دفعہ تو ڈکلیئرڈ تھا نا، 2 دفعہ تو ویسے تو ہوتا ہے، جس طرح میں اس دن بتا رہا تھا کہ اکثر جس طرح سمبازا والا کسی کو پتہ نہیں کہ افغانستان میں مارے تھے، تو اس طرح کئی ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بات کی گئی اس نے کہ ایک تو ان کے ساتھ بات چیت نہیں، دوسرا اس نے جو بڑا کام کیا وہ یہ تھے کہ علماء کو اکٹھا کر کے ان سے ان کے خلاف ایک وہ لے لیا، فتویٰ لے لیا، اور ان کو خوارج ڈکلیئر کیا۔ اب یہاں پہ حکومت کے لیے پرابلم کیا آ گئی، جب آپ نے ایک خوارج ڈکلیئر کر دیا تو ان کے ساتھ پھر آپ بات چیت نہیں کر سکتے، وہ دروازہ مکمل بند کر دیا۔ مطلب ہے کہ اس وقت بات چیت کا دروازہ جو ہے وہ مکمل بند کیا گیا۔ افغان طالبان کے ساتھ ری انگیج کیا کہ چلو جی ہمارا آپ کے ساتھ دوبارہ، تو وہ بحالی ہو گئی ابھی جو ہے۔ لیکن اس میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ پھر اس سے پہلے اگر آپ ملٹری آپریشنز دیکھیں
جتنے بھی ہوئے ہیں، آپ نے کبھی دہشت گردوں کی لاشیں نہیں دیکھی ہوگی، آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ ان کے فیسیلیٹیٹرز کو جو ہے اریسٹ کیا گیا یا ان کو مارا گیا، ان کو گھر کو اڑایا گیا ہے۔ جنرل عاصم جو ہے ہی از اے ویری ٹف گائے، اس حوالے سے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے انٹرنل کے حوالے سے یہ بالکل جو ہے یہ کلیئر ہیڈڈ ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم نے ختم کرنا ہے، اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، یہ نہیں فلش آؤٹ کرنا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی ہوتے تھے نا، راستہ دے کے افغانستان چلے جاتے تھے، ابھی راستہ نہیں دینا ہے، اس کو فلش آؤٹ کرنا ہے۔ دوسرا اس نے ایک تو اس نے یہ کر دیا، اور پھر یہ ہے کہ یہ بارڈر کے اس پار مارتے ہیں، ان کی تشکیلیں ہوتی ہیں پہلے سے ان کو جو ہے نا ادھر ڈائیلوٹ کرتے ہیں، مطلب ہے کہ افغانستان سائڈ کی۔ اور اس نے ایک اور کام جو کہ ایک تو یہ کہ ان کو خوارج ڈکلیئر کر دیا، جو بلوچ ملیٹنٹس ہیں ان کو فتنہ الہند ڈکلیئر کر دیا، مطلب ہے کہ کوئی مذاکرات کے دروازے مکمل بند، افغان طالبان کو کلیئر میسج۔ لیکن افغان طالبان کو پھر یہ پولیٹیکلی ری انگیج چائنیز کی وجہ سے، کیونکہ چائنیز یہی مشورہ دے رہے تھے کہ یار آپ کے لڑکے ہیں، پھر آپ سے جا کے انڈیا کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا ری انگیج کریں۔ تو پھر یہ صادق خان صاحب اور اسحاق ڈار صاحب اس نے ری انگیجمنٹ کر دی۔ تو ایک دوسرا یہ ہے کہ چیزنگ دم، مطلب ہے کہ پاکستان سیکیورٹی فورسز اب انتظار نہیں کریں گے کہ یہ آئیں گے ہم پہ حملہ کریں گے، بلکہ فورسز اٹیک کریں گے، مطلب یہ کہ ایگریسولی پرو ایکٹیولی ان کو پرسو کریں گے۔ تو یہ اب جو نیا ہے، ابھی جو نئی ڈاکٹرین ہے جنرل عاصم منیر کی، ایک تو یہ ہے کہ یہ اینٹی، میں ایک بات بتاؤں، یہ شاید میرے خیال میں شاید ایسا نہ ہو، یہ ویری اینٹی اگینسٹ افغان طالبان۔ اس وقت جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ افغان طالبان کی وہ نہیں ہے، مطلب یہ جس طرح باجوہ واز پرو افغان طالبان، جس طرح عمران خان واز پرو افغان طالبان، ہماری جو ہے نا اسحاق ڈار کر دے یا صادق خان صاحب کر دے، ان کے سافٹ کارنر ہیں افغان طالبان کے لیے۔ یہ کہتے ہیں یار پولیٹیکلی انگیج کرتے ہیں، ذرا لانگ گیم کرتے ہیں، ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں، ون ڈے اور T20 میں نہیں جاتے ہیں، بلکہ تھوڑا سا اسپیس دے دیتے ہیں۔ ملٹری ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالکل اس کی فیور میں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں دے ہیو ٹو گیو دا ریزلٹ، اگر نہیں دے رہے ہیں تو پھر تو ابھی دیکھیں، ابھی دوبارہ یہ ایک مہینے سے جو ہے نا یہ خراب، تو اب جو ہے ایک بات چیت کے دروازے اگر کوئی اس انتظار میں رہے، ابھی بھی ان لوگوں نے، ہارون رشید صاحب نے بھی بلکہ کسی اور کے ساتھ جو میں آف دا ریکارڈ ڈسکس کر رہا تھا، کہتے دے آر ریڈی ٹو ٹاک، وہ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ بلکہ ایک لیٹر بھی ان لوگوں نے بھیجا تھا ہارون رشید صاحب کو، جو باجا وڑی جرگہ ہے، جس میں انہوں نے کھل کے کہا تھا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، پاکستان، پورے پاکستانی سطح پہ، لیکن ادھر سے اس کا کوئی جواب نہیں جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ باجا وڑی جرگے کی بھی مخالفت تھی سیکیورٹی فورسز نے، کرا میں جو جرگہ ہوا تھا اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، کہیں پہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے، اب ٹوٹل ایلیمینیشن کی پالیسی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اب جو ہے TTP میں اتنے پاکستانی نہیں ہوتے جتنے افغان مارے جاتے ہیں۔ اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ افغانوں کو ان کی لاشیں بھیجا بھی جاتا ہے تاکہ وہ تھوڑا سا ان پہ جو ہے ریسیو کرے اور یہ ڈینائی بھی نہ کرے۔ تو اس وقت میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ افغان طالبان کی بھی وہ نہیں ہے، مطلب اے ڈونٹ ہیو اے سافٹ کارنر فار دا افغان طالبان، ویری ٹف آن ٹیررزم، دونوں پہ، اگر بلوچ نیشنلسٹ ہے ان پہ بھی، اور اگر یہ جو اسلامسٹ اپنے اسلام کا نام یوز کر رہے ان پہ بھی بڑی سخت ہے۔ مذاکرات کے دروازے بند ہیں، فتنہ الخوارج ڈکلیئر کیا ہے، ایگریسولی پرسو کرتے ہیں، جہاں پہ دیکھتے ہیں وہیں پہ مارتے ہیں، اور ابھی لاشیں بھی دکھاتے ہیں، گھروں میں جا کر ان کے جو ماں باپ ہیں ان سے بیانات لیتے ہیں کہ وہ ڈسون کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بیانیہ بڑا سٹرانگ آیا ہے، اگر آپ دیکھیں جس طرح ہر وقت ان کی جو فیک نیوز ہے ان کو بالکل فیکٹ چیک کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ دیکھیں پہلے یہ تھا، یہ کہہ رہے ہیں۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی پالیسی افغانستان کے حوالے سے اور جو شدت پسند ہے ان کے حوالے سے پہلی دفعہ اس میں کلیئرٹی ہے، مطلب ہے کہ میں اگر پہلی دفعہ اس میں کلیئرٹی ہے، اور کلیئرٹی یہ ہے کہ چیس کرنا ہے، ان کو مارنا ہے، ایلیمینیٹ کرنا ہے ان کے۔ لیکن ایک اور جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ابھی جو نیشنل ایکشن پلان ہے اگر اس پہ عمل شروع کیا، جو 20 پوائنٹس ہے، تو میرے خیال میں نہ صرف آپ ٹیررزم کو ختم کر رہے ہیں بلکہ ایکسٹریمزم، اور ایکسٹریمزم کے جو وجوہات ہے، جو سورسز ہے، اس کو بھی ہم نے ختم کرنا ہو۔ یہاں پہ میں اپنے ویورز کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا جو نیکسٹ بھی لاگ ہوگا وہ ہم اس میں دو چیزوں پہ ڈسکس کریں گے۔ ایک یہ ہے کہ افغان طالبان کوآپریٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں،
یہ بنیادی بات ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو چیلنجز ہے انسداد دہشت گردی کی آپریشن میں، اس پہ ہیں ایک ولاگ، اس پہ بھی کریں گے، اور اس کے لیے ہم کریں کہ وہ وجوہات کیا ہے کہ ابھی تک ہم کامیاب نہ ہو سکے افیکٹولی ان کو چیلنج کرنے پہ۔ اور جو پہلا ولاگ کل ہوگا انشاءاللہ اسی پہ ہوگا کہ افغان طالبان سوچ کیا رہے ہیں، وائی دے آر ناٹ کو